جب 2013 کے انتخاب میں آپ کافی ملوث لگتے ہیں. جی. بڑے مزے کی بات ہے کہ میں اس وقت ینگ گروپ کے لیے اور جیو کے لیے ٹرانسمیشن کا انچارج تھا 2013 کا بھی، 2002 کا، 2008 کا، 2013 کا. تو ایک اسٹیج پر آ کر میں نے کہا کہ اب تک کے آنے والے نتائج کو اگر ہم اس کی پروجیکشن کریں تو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی سیٹیں لے کر ایمرج کرے گی. تو کہیں غالباً میاں نواز شریف نے آ کر اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا، جس کا الزام پھر جنگ اور جیو پہ بھی لگا اور مجھ پہ بھی لگا. Were you there when جی I was there and I was one of the persons جو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، شیئر کرنا چاہیے نہیں. 11 تاریخ کو الیکشن تھا تو میرا اچھا اسد واز لیڈنگ دی الیکشن سیل فرام دا پی ٹی آئی سائڈ ان لاہور. اوکے، اسد اور میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے کراچی. تو وہاں تو اس حلقے میں گڑبڑ ہو گئی تھی، تو دوپہر کو 3 بجے کی فلائٹ ہماری واپسی کی تھی اور ہم ساتھ تھے. مجھے نہیں پتا تھا اسد بھی ہوگا، بٹ اسد اینڈ اسد واز بیہیونگ، اس کو کالز والز آ رہی تھی اور وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت چکے ہیں. دوپہر کو ہی؟ جی دوپہر کو 3 بجے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے دونوں نے بکنگ کرائی ہوئی تھی پی سی میں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے بھی کرائی ہوئی ہے، بٹ بعد میں پتا چلا. میں نے اسد کو کہا کہ اسد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا بیکاز میرے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا زبیر بھائی آج کون جائے گا، آج تو الیکشن، پوری رات وہاں جائیں گے ادھر سے. الیکشن سیل جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں. پھر پی سی میں آ گیا پی سی. اچھا ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی جس کو میں کہتا نا بیٹل گراؤنڈ کانسٹیٹوئنسیز، کہ گجرانوالے کی کون سی ہے، فیصلہ آباد کی کون سی، پنڈی کی کون سی. 5 بجے الیکشن ختم ہوا ہے، اس وقت 6 بجے کا رول نہیں تھا. تو 5:30 بجے. اچھا آپ اپنے جو آپ کے کانٹیکٹس تھے نا، میں نے فون گھمانے شروع کیے. میں نے کہا یار بالکل صحیح سے بتانا، پہلے بات ہو چکی تھی، گھمانا نہیں ہے کہ جی وہ جیت رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. اور پھر ٹی وی پر آنا شروع ہو گیا. By 6 o'clock I was convinced we are winning by a huge margin in terms of number of seats. 7 بجے میں جب نکل کے جا رہا تھا تو اسد was coming back. ٹھیک. Anyways میں چلا گیا وہاں ہیڈ کوارٹر. 8:30 بجے several witnesses، سیرل المیڈا آیا ہمارے وہاں ہیڈ کوارٹر آیا، وہ باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے تھے. اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اس کو لے کے آیا. اینڈ the first thing he said was congratulations. جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، کیونکہ وہی چیز جو 9 بجے افتخار صاحب، اور میں یہی 2024 کے الیکشن کا بھی یہی کہتا ہوں، 9 بجے پتہ چل جاتا ہے. 9 بجے کی اگر 2024 کے فیبری 8 کی آپ کوئی چینل کی آپ اٹھا لیں اسکرین تو 80% پی ٹی آئی آگے تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد دھڑام سے کچھ کریں گے بات اس پہ بھی. جی کریں گے. تو وہ جو جب فیصلہ ہوا تھا نا، جو آپ نے خبر دی تھی، وہ بالکل خبر آپ کے بیسس پر ایک ہوا تھا کہ جی، بٹ اٹ واز ناٹ انٹائرلی کہ جی جیو نے کہہ دیا، بٹ یہ تھا کہ جی وہ کلیئر ہے جی، جا کے کلیم کریں وکٹری. سو ہم بھی اس میں وہ ٹیرس پر کھڑے ہوئے تھے اینڈ میاں صاحب کلیم وکٹری. زبیر صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے محمد زبیر عمر صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. زبیر، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مریم کو تو سیاست آتی نہیں، آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مریم تو بہت دیر پہلے سیاست میں آ چکی تھی اور عملی سیاست میں آ چکی تھی، اور اس پالیٹکس میں وہ حصہ لے رہی تھی جس میں پورا پاکستان اس کے سامنے تھا. 2012 سپتمبر سے مئی کے الیکشن تک 100% شی واز پریزنٹ. مطلب صبح سے لے کے رات تک، اور الیکشن جب قریب آ رہا تھا، 2 مہینے رہ کے تھے، 1 مہینہ 15 دن، تو وی ور میٹنگ ایٹ لیسٹ 6-7 ٹائمز ان اے ڈے. کبھی شہباز شریف کے گھر، کبھی نواز، وہاں جاتی عمرہ، زیادہ تر 180H میں. آپ مسلم لیگ کی اکنامک اور ٹیکس ریفارمز کمیٹی کا حصہ رہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں کہ دکاندار طبقہ ٹیکس دینے سے انکار کرتا ہے اور آپ کی سیاسی مجبوری ہے کہ آپ ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے؟ میاں صاحب نے الیکشن کے بعد جو مجھے فرسٹ پوزیشن آفر کی تھی، which was I was obviously overwhelmed. انہوں نے کہا تھا آپ پھر تیار ہیں ایف بی آر سنبھالنے کے لیے؟ اچھا نہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں نے ان کو جب پریزنٹیشن کی، انہوں نے کہا آپ کا کیا پلان ہوگا؟ الیکشنز ہو چکے تھے، ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا.
آپ کا کیا پلان ہوگا. میں نے بڑا ایگریسو پلان دیا جس میں یہ دکانداروں سے لے کے ایگریکلچر سیکٹر کیوں نہیں دکانداروں سے سیاسی پارٹیاں پیسہ لے سکتی. تو میاں صاحب نے وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہماری پولیٹیکل حکومت ہے, بڑا بیک فائر کر جائے گا. میں نے کہا میاں صاحب پھر ایک چیز پھر ایگری کر لیں, اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اور جو کلیکشن کا ریشو ہے ٹو جی ڈی پی, اٹس ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ. دیٹ مینس وی ول ایکسیپٹ دیٹ وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ. سو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے نہیں لے سکتے, ان سے نہیں لے سکتے, تو یو آر ایکسیپٹنگ یو آر اے فیلڈ اسٹیٹ. پھر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ جی ہم یہ ملک میں تقدیر چینج کرتے ہیں. میاں صاحب کا رد عمل کیا؟ آپ کا یہ ایک انسٹیٹیوشن, میاں صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ میاں صاحب نے 100% سپورٹ کیا, 100% سپورٹ کیا. انہوں نے کہا مٹھائی لائیں اور کھلائیں. انہوں نے کہا یہ ٹارگٹس زبیر نے دیے پہلے سال 2 سال کے, اس پر یہ کمیٹڈ ہے. میں نے کہا آئی ول سائن ان بلڈ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے دوسرے دن مجھے شہباز صاحب نے یہ بتایا کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ زبیر کو کہیں اور لگا دو, یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوگا, ایف بی آر میں ریاکشن ہوگا, پوری ایف بی آر بیٹھ جائے گی. تو میں نے ریاکشن ہوگا آپ تو ٹیکس کلیکشن کے لیے کہہ رہے تھے وہ کام. میں نے کہا جی اگر ریاکشن کے بیسس پر آپ چینج کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کہیں بھی نہیں لگا سکتے اچھا بندہ. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں قابل نہیں ہوں تو میں ظاہر ہے آپ سے کیا بحث کروں گا, آپ نے قابلیت جج کرنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاکشن ہوگا تو واپڈا کا چیئرمین جب بنائیں گے تو آپ اس بیسس پر لگائیں گے کہ ریاکشن نہ ہو. میٹنگ جو ہوئی تھی یہ مری میں ہوئی تھی, اور یہ مری میں میاں صاحب جس دن انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. ہی واز پریپیئرنگ فار ہز اسپیچ, دیر واز نو ون ایلس دیر ایکسیپٹ فار پیپل. شہباز صاحب مجھے خود اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے کے گئے تھے وہاں مری کہ جی یہ بات کر رہے ہیں, اب آپ فیصلہ کر لیں. میاں صاحب میں جو ابیلٹی ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن از فار فار بیٹر دین دی ادرس. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں, انہوں نے کہا جی بات تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن پھر انہوں نے مجھے نہیں لگنے دیا جو بھی. یہی رک جائیں آپ. جی آپ کہتے ہیں کہ ان کی صلاحیت جو ہے فیصلہ کرنے کی فار فار بیٹر ہے دین شہباز شریف. اوکے ناؤ یو آر میکنگ اے کمپیریزن. تو دونوں بھائیوں کا کمپیریزن کرو نا. دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا دوں, پتہ نہیں آپ آگے جا کے پوچھیں گے, بٹ میرے سے جب کوئی, میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی نواز شریف والی اور چھوڑی ہے شہباز شریف والی. سر آپ نے جب آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی, آپ نے کہا کہ میں $2.5 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا ہدف حاصل کر لوں گا, لیکن آپ نہیں کر سکے. کیا وجہ کہ سیاستدان اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو ہوپ دلاتے ہیں؟ یہ کون سی فگر آپ لے کے؟ یہ ریفرنس ہے ایکسپریس نیوز 2013 18 جولائی 2013 میں بطور چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ آپ نے. بالکل بورڈ آف, پھر انہوں نے جو کمپرومائز کیا اور بہت زبردست مجھے کاؤنٹر آفر کی. میاں صاحب نے انٹرسٹ لے کے انہوں نے کہا میں آپ کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بناتا ہوں. وہ پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ ہر جگہ ٹریول کرتا ہے اس کا. اور آج جو پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے, باقی چیزوں کی بھی ہے, انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے. سو یس آئی کمیٹیڈ کہ جی میں, انہوں نے جیسے میرا ایک جو میرا بیک گراؤنڈ تھا کہ جی آپ میرے سے یہ تو پوچھیں, کمٹ تو کروائیں کہ میں کیا کروں گا. تو میں نے کمٹ کیا اور ہم اس طرف جا رہے تھے. نومبر 2013 کی بات ہے, مجھے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اس پوزیشن میں. میاں صاحب نے مجھے, ہم وی ور آن این آفیشیل ٹرپ ٹو بینکاک, تو وہاں میاں صاحب نے مجھے کہا کہ زبیر صاحب آپ پرائیویٹائزیشن کی بہت باتیں کرتے رہے, ابھی 6 مہینے میں کیا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ میں پرائیویٹائزیشن کا. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی تک تو بورڈ بھی نہیں بنا جی, تو باقی کیا کام ہوگا. انہوں نے کہا بورڈ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. میں نے کہا ابھی رات کے 8 بجے اگر آپ مجھے چیلنج دیں گے نا, صبح 8 بجے ناشتے پر میں بورڈ کے نام دے دوں گا آپ کو, اتنا آسان ہے. تو انہوں نے کہا بس آپ یہ چھوڑیں اور آپ پرائیویٹائزیشن سنبھال لیں. تو میری اپوائنٹمنٹ دسمبر کی ہے پرائیویٹائزیشن. دسمبر 2017. کیا یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ نے الیکشن 2018 کے لیے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف کو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا, لیکن اس میٹنگ میں نواز شریف نے کہا اگرچہ شہباز شریف کی بعض باتوں پر رائے پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کبھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی. از اٹ افیکٹ؟ کیا ہوا تھا؟ مطلب وہ مجھے اسپیسیفک اس کے تو ڈیٹیلز یاد نہیں, بٹ یہ بالکل فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی شہباز شریف کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے نواز شریف. مطلب جولائی 28 2017 کا جو فیصلہ تھا, بن سکتے تھے نہیں کسی اور کو نہیں بنانا تھا, صرف شہباز شریف کو بنانا تھا. Why؟ ان کے بھائی تھے, اور کیا ریزن ہے.
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے تو شہباز وردی اونلی چوائس. اور یہ پہلے بائی دا وے جب شاہد خاقان کو بھی بنایا تھا اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ شہباز واز اوور لکڈ. اس کی ریزن یہ تھی کہ دا پارٹی تھاٹ اینڈ میاں نواز شریف تھاٹ کہ ابھی جو 1 سال تقریباً رہتا ہے الیکشنز میں 2018 کے, اور پنجاب میں زیادہ تر ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو مکمل ہونے ضروری ہیں تاکہ جب ہم الیکشنز میں جائیں گے تو یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. اس وجہ سے شاہد خاقان کو بنایا تھا. خاقان نواسی کی کا فیصلہ جب یہ ہوا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شاہد خاقان نواسی اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تھے؟ اس میٹنگ میں جو شاہد خاقان ریفرنس دیتے ہیں کہ جی انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا, میں نہیں تھا, بٹ ہم نے یہ جنرلی ایسے سنا تھا.